الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم لم يقضوا ثم ليقضوا تفثهم معاف کرنا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ماشاء اللہ الحمدللہ اسلام چینل اور ماشاءاللہ مساجد کے جو ائمہ کرام ہیں، خطبہ حضرات ہیں اور جو تعلیمی اور تدریسی حلقے ہیں، ماشاءاللہ وہاں سے آواز بلند ہو رہی ہے اور کافی ماشاءاللہ دنوں سے متواتر اور مسلسل دروس جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، لیکچر جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ حج کی کیا فضیلت ہے، ایام جو عشرہ ہے ان کی کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ، قربانی کی کیا فضیلت ہے، حج کرنے والے کا کیا مقام ہے، عمرہ کرنے والے کا کیا مقام ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، کب فرض ہوتا ہے یہ فریضہ، کہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، کہاں احرام باندھا جاتا ہے، قربانیاں کہاں کی جاتی ہیں، مزدلفہ کیا ہے، مینا کیا ہے، عرفات کیا ہے، سبحان اللہ، مسجد قبلتین کہاں ہے، اللہ اکبر، میقات کیا ہے. تو یہ ساری تفاصیل آپ ماشاءاللہ علماء کرام سے سن رہے ہیں اور اسلام چینل ماشاءاللہ دنوں رات اس پر محنت کر رہا ہے اور ماشاءاللہ ڈور سٹیپ پر یہ پیغام پہنچ رہا ہے. الحمدللہ بے شمار ہمارے بہن بھائی چینل پر سوال جواب کر کے ماشاءاللہ اس علم کو اور اس معرفت کو اور اس حکمت کو اور اس دانائی کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو آئیے، کل کا بھی ہمارا یہ جو ہے بیان ہوا تھا، ہمارا درس ہوا تھا جو ہے وہ حج کے موضوع کے اوپر. چونکہ وقت بہت مختصر تھا تو آج ہم تھوڑا سا
اور آگے چلتے ہیں۔ یہاں ہم پہنچے تھے سورہ الحج کی جو ہے 27ویں آیات 25 سے ہم نے شروع کیا تھا، 1-2 آیات پڑھی تھی۔ آئیے پھر برکت ہم لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ اعلان کر دیں لوگوں میں اس حج کرنے کا، اس فریضہ حج کی ادائیگی کا آپ اعلان فرما دیں۔ اور یہ حکم کہاں مل رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں پانی کے قطرات نہیں ہیں، ایک ایک بوند کو دنیا ترستی ہے، نہ انسان کا وہاں نام ہے، نشان ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اب گھر جب بنا چکے ہیں تو پھر آپ اعلان بھی فرما دیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ آئیں گے لوگ پیدل اور سواریوں پر، اور پھر کیا ہوگا؟ لاغر اور کمزور سواری، دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ غور فرمائیں کہ ہزاروں برس پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نوید اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور حرف بحرف جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حج کے دنوں میں ہی رش ہوتا تھا، اور اب دیکھیں ماشاءاللہ پورا سال جو ہے وہ مطاف بھرا رہتا ہے، حرم بھرا رہتا ہے، خواہ وہ حرم مکی ہے، خواہ وہ مدنی ہے، خواہ مسجد قبلتین ہے، اور خواہ جو ہے وہ مسجد قباء ہے، کہیں بھی آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض دفعہ رمضان شریف میں اتنی تعداد ہو جاتی ہے عمرہ کرنے والوں کی اور زیارت کرنے والوں کی کہ حج جیسا جو ہے وہ سما باندھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے یہ فرمایا کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو کہ یہ جو حج ہے اور مکہ مکرمہ کی زیارت ہے، مدینہ شریف کی زیارت ہے، یہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ چنتے ہیں آسمانوں پہ، جن کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، وہی لوگ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں۔ نہ آپ کے بس کی بات ہے، نہ میرے بس کی بات ہے، فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے اور پھر آدمی تیاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بہن بھائیوں، دیکھیے بہت سارے ملینر ہیں، بہت سارے امیر لوگ ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس بہت معمولی سی پونجی ہوتی ہے، اسباب اور ساز و سامان کو اکٹھا کر کے وہ اللہ کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ عجیب، میں نے اگلے دن واقعہ پڑھا وہ عبد الرحمن شخص کا، جو 40-50 سال پہلے جب کراچی سے جو ہے وہ بحری جہاز چلتے تھے، اللہ اکبر، اس میں سفینہ بھی تھا، اس میں شمس بھی تھا، ہزاروں افراد جاتے تھے جدہ بندرگاہ پر، اور ایک اس میں ایسا مولانا صاحب ہے جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور حج کا اتنا شوق ہے اور اتنا ذوق ہے کہ ہر وقت کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو جن کو وہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے۔ یہ تڑپ، یہ پیاس کسی نصیب والے میں آتی ہے، کسی نصیب والے میں آتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، وہ سرزمین دیکھنا کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ حضرت امام مالک سبحان اللہ 20 سال مدینہ منورہ میں رہے، ان کے شاگرد، ان کے خدمت گزار بہترین سواریاں لے کر ان کے گھروں کے باہر باندھ دیتے تھے کہ امام صاحب ہماری سواری پہ آپ جو ہے وہ سوار ہوں، لیکن وہ سواری پہ مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کہتے تھے جس گلی میں، جس شہر میں، جس سڑک پہ، جس گھر پہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمائے ہوں، میں اس گلی، اس بازار، اس شہر میں سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اتنا اکرام اور اتنا احترام ہوتا تھا۔ مجھے بتایا ہے بعض لوگوں نے جن کو نصیب ہوا ہے روضہ شریف میں جانے کا، انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم اندر جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حالانکہ باب السلام اور وہ جو دروازہ ہے جہاں سے روضہ شریف اور روضہ اطہر کی زیارت کی جاتی ہے باہر سے، تو وہاں رش لگا ہوتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ روضہ اطہر پہ درود و سلام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو روضہ شریف کے اندر جاتے ہیں، جن کو اللہ موقع دیتا ہے، بادشاہوں کو یا وزراء کو یا خاص خاص جن کا اللہ نام چنتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اندر اتنی بھی آواز نہیں آتی جیسے کوئی جو ہے تنکا جو ہے وہ رگڑ دیا جائے کسی فرش پر۔ فرمایا اتنی بھی نیچے آواز نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرما دیا ہے، فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کر لو اور شور نہ کریں مجلس میں، تمہاری آواز آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جن کی نسبتاً لاڈلی آواز تھی، تو وہ ڈر گئے، سہم گئے اور گھر ہی بیٹھ گئے، مسجد میں آنا بعض نے چھوڑ دیا۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے خاص دوست وہ نہیں آ رہے، تو ملاقات کی جا کر انہوں نے، تو کہا کہ میری آواز اس طرح ہے۔ فرمایا نہیں یہ تو قدرتی بات ہے۔ فرمایا تو پھر انہوں نے آنا شروع کر دیا، اتنے محتاط ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب سعودی عرب نے مسجد نبوی بنائی اور اس کی توسیع کی، جتنا بھی وہ مدینہ منورہ تھا، جو مقام تھا، جو پلیس تھا، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں جب اس جگہ کو شامل کیا گیا اور پتھر تراشے گئے، تو وہاں مسجد نبوی میں پتھروں کو نہیں کاٹا گیا، پتھروں کو نہیں تراشا گیا، وہاں کوئی اینٹ نہیں توڑی گئی، وہاں کوئی بجری کا شور بھی نہیں کیا گیا۔ دور دراز مشینیں لگا کر، سائز لے کر وہاں پتھر کاٹے گئے اور پھر وہاں آرام سے وہاں رکھے گئے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی ہے، تعظیم اتنی ہے، تکریم اتنی ہے کہ دیکھیں آپ، جو بجلی گھر ہے، جو گریڈ سٹیشن ہے مدینہ منورہ کا، اور جو پورا بجلی سپلائی کرتا ہے مسجد نبوی کو، اس کو بھی 20 میل دور رکھا گیا ہے تاکہ اس کی آواز، اس کی گرج مسجد نبوی اور روضہ اطہر پہ نہ پہنچے۔ میرے بہن بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قبلہ تین میں نمازیں پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد قباء جاتے ہیں اور عمرہ کا ثواب لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے آج بھی ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے حرمین شریفین جانا ہے۔ آئیے حدیث سن لیں۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لگاتار عمرہ اور حج کرو، فرمایا اللہ تمہیں رزق میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ تمہارا مال بڑھے گا، تجارت تمہاری بڑھے گی، تمہارا رزق بڑھے گا۔ اور دوسری بشارت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے گناہ مٹیں گے، ایسے جیسے بھٹی میں سونا ڈالا جاتا ہے اور میل کچیل صاف کر دیتا ہے، وہ بھٹی کر دیتی ہے، ایسے تم فرمایا گناہوں سے صاف ہو جاؤ گے۔ من حج للہ،
اللہ اکبر. فلم یرفس ولم یفسق کرجا رقم یوم ولدت امہ. حدیث میں ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، حج مبرور، کوئی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، فرمایا وہ ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدت امہ، جیسے ماں نے اسے آج جنا ہے. اللہ اکبر. میرے بہن بھائیوں، حج میں بہت تربیت ہوتی ہے ہماری. حج میں جو ہے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، فرمایا یہ ایسی جگہیں ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ہیں. علم بھی حاصل کرتے ہو، ہنر بھی لیتے ہو، تجربہ بھی لیتے ہو، برداشت بھی تمہارے اندر آتی ہے، ایثار بھی تمہارے اندر آتا ہے، قربانی بھی تمہارے اندر آتی ہے. اگر ہم اس نیت سے حج کرتے ہیں تو دوہرا اور 10 گنا ہمارا ثواب ہمیں ملے گا. اگر ہم صرف ایسے ہی جاتے ہیں میرے بھائی، اس میں ثواب میں جو ہے وہ آپ کی کمی آ سکتی ہے. جیسے آپ کی نیت ہے کوشش کریں خدمت کے جذبے کے تحت جائیں. آپ وہاں معذوروں کی خدمت کریں، کمزور لوگوں کی مدد کریں، ان کا سامان اٹھائیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائیں اور اپنے اندر برداشت سیکھیں. آج سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ برداشت نہیں ہے ہمارے اندر، صبر نہیں ہے. قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جب آیا ہے اور جب ان کو بادشاہت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، فرمان روائی نصیب ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ نوٹ کر لیں بات اور یہ آیہ مبارکہ یاد کر لیں. فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا آج جو مجھے اقتدار کی چابی مل رہی ہے، آج میں جو تخت پر بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَيَصْبِرْ، میرے اندر صبر ہے، وہ صبر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وہ میں امام صاحب کی بات بتا رہا تھا، عبد الرحمن صاحب کی. تو جیسے وہ حج کا سیزن شروع ہوا تو چٹائی لی اور ایک کھیس لیا، تکیہ لیا اور وہ جا کر بیٹھ گئے بحری جہاز میں کراچی سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بیٹھ گئے. اب جہاں کاغذات کی چیکنگ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے اور نہ کوئی کارڈ ہے ان کے پاس. اللہ اکبر. یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے. تو جب دیکھا انہوں نے جو چیکنگ والے تھے کہ امام صاحب لگتے ہیں دور سے، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. اب جو ہے وہ بیٹھ گئے جہاز کے اندر. اب 7-8 دن کا وہ سفر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، کراچی سے جدہ بندرگاہ کا. اور جب وہاں اترتے ہیں بندرگاہ سے، اور وہاں سعودی عرب میں تو ظاہر بات ہے چیکنگ ہوتی ہے، اور ان کے پاس کوئی نہ پاسپورٹ ہے نہ کارڈ ہے. اب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بٹھا لیا شرطہ والوں نے. اب جو ہے ان کو دوسرے دن عدالت میں پیش کیا کہ یہ بغیر کاغذوں کے آ گئے ہیں سعودی عرب کے اندر، تو ان کا کیا کیا؟ انہیں ڈیپورٹ کیا جائے. تو جج نے فیصلہ دیا کہ ان کو رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جائے، اور 2 پولیس والے شرطہ جو ہے ان کی خدمت پہ لگا دیے جائیں جب حج شروع ہو. اللہ اکبر. دیکھیں جب انسان کا اخلاص ہوتا ہے، نیک نیت ہی ہوتی ہے، تو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تو 50-60 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اب جو ہے آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور ٹریک پاس جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے کرنا پڑے گا. ایک بنی ہوئی ہے سسٹم میں موبائل میں، وہ بھی آپ کو پوری طرح تھرو کرنا پڑے گا اس سسٹم کو. اور اسی طرح جو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے پاس کا وہ بھی رکھنا پڑے گا.
تو بہرحال آپ ٹریول ایجنٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ جہاں سے آپ ٹکٹ لے رہے ہیں وہ ساری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور سارا طریقہ بتاتے ہیں۔ بغیر سرٹیفکیٹ کے آپ جہاز پر سفر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جب وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جو ہے کیا ہوا، تو 2 آدمی کی ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اب جو پولیس والے 2 ہیں، یہ ایک حیران کن بات میں بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ 10-15 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے سعودی عرب سے کہ ہمیں حج کے لیے اجازت دی جائے، اور ہر دفعہ ہماری ریفیوز ہو جاتی تھی درخواست کہ رش بہت ہے، آپ لوگوں کی خدمت کریں اور سیکورٹی کریں، لوگوں کی نگرانی کریں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہ رونے لگ گئے اور کہا کہ امام صاحب آپ کا آنا مبارک ہوا کہ جو 10-15 سال سے ہم اپلیکیشن دے رہے تھے حج کے لیے، تمہاری وجہ سے ہمارا بھی حج ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت اخلاص کی بات ہے، بہت تڑپ کی بات ہے، بہت پیاس کی بات ہے۔ جب اخلاص آتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، لیکن بغیر اسباب کے ایسا سفر کرنا نہیں چاہیے۔ کچھ اس وقت حالات بھی ایسے تھے، زیادہ اتنی چھان بین نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو آپ نے ہر چیز لے کر جانی ہے اور پوری طرح معلومات لینی ہے، اور تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ صحیح ہو۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ نصیب والوں کے لیے ہے حج کرنا، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ نصیب والوں کے لیے ہے روضہ اطہر پہ درود سلام پڑھنا، حاضری دینی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے تاجر تھے۔ وہ کیا کہتے تھے اپنے دوستوں میں کہ میں فلاں سال جو ہے وہ حج کرنے والا ہوں، تو اگر آپ سفر کرنا چاہیں میرے پاس تو میرے ساتھ تو آپ بھی آ جائیں۔ تو ایسے وہ قافلہ بنا کر جاتے تھے اور ان سے تھوڑے بہت پیسے جو اخراجات کے تھے وہ لے لیتے تھے اور رکھ لیتے تھے اپنے پاس، اور پھر حرمین شریفین کی زیارت ہوتی تھی، اور پھر جو ہے وہاں سے جب واپس آتے تھے پھر پوچھتے تھے اپنے جتنے بھی قافلہ میں ممبر تھے اور جتنے بھی وہ آدمی تھے، پرسن تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم کیا لینا چاہتے ہو، کوئی تحفہ وغیرہ، کھجوروں کا، تسبیح کا، اور چیزیں جو بھی ہے اپنے دوستوں کے لیے، رومال وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سارے تحفے بھی لیتے تھے اور پیسے جو ہے وہ ان کو دے دیتے تھے کہ آپ مجھے بعد میں دے دینا وہاں سفر کے بعد۔ اور پھر وہ جو ہے سارا جب واپس آتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ 20 آدمی ہوتے تھے یا سینکڑوں ہوتے تھے تو سب کو وہ پیسے بھی واپس کر دیتے تھے۔ سنیے، دیکھیے کیسے اللہ والے ہوتے تھے پہلے، وہ پیسے بھی واپس کر دیتے تھے کہ میں نے اپنی طرف سے تمہیں یہ حج کرایا ہے، اور باقی جو ہے اخراجات بھی ان کو واپس کر دیتے تھے۔ تو یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اور پتہ نہیں ہمیں جو ہے یہ کیوں نہیں معلوم، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، حج پر نہیں جا سکتے۔ تو آپ اگر حج پر نہیں جا سکتے اور آپ پر حج فرض ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ بدل حج کرا دیں۔ یہ بہت ضروری بات میں کر رہا ہوں آپ کے آگے۔ اگر کوئی آدمی امیر آدمی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اس کی، تو کوئی ایسی رکاوٹ ہے، دشواری ہے، تو وہ حج بدل کسی مستحق آدمی کو کرا دے، اور وہ آدمی حج بدل کرے گا جس نے پہلے حج کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہی آدمی حج بدل کر سکتا ہے کہ جس نے پہلے حج کیا ہو۔ اب ہم تھوڑا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ رابطے میں رہیں اور دیکھتے رہیے، اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اللہ الرحمن الرحیم. آپ جیسے بریک سے پہلے ماشاءاللہ حج کے بارے میں معلومات لے رہے تھے، اور یہ حج کی جو ٹرانسمیشن ہے ماشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ عشرہ خاص طور پر جو ذی الحج کا عشرہ ہے ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. بہت سارے بہن بھائی ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ جو اویئرنیس ابھی مل رہی ہے ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ پہلے سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یو کے اور یورپ میں اور ہر جگہ ماشاءاللہ یہ روزوں کا سلسلہ، نوافل کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. تو کچھ دعائیں ہم نے پہلے بتائی تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور دعائیں اپنی جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بتا دوں تاکہ وہ یاد کر لیں، اور زیادہ ان کو فضیلت حاصل ہو جائے، اور زیادہ ان کو برکت مل جائے، اور جو لوگ انتظار میں ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے سن لیں. تو آئیے دیکھیے، جب جو ہے پہلی نظر ماشاءاللہ کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو یہ دعا جو ہے بڑی معروف اور مشہور ہے. اللہم زد ھذا البیت تشریفاً و تعظیماً و تکریماً. اے اللہ اس بیت اللہ کی، سبحان اللہ، اس کا جو شرف ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اے اللہ اس کو اور زیادہ بڑھا دے. سبحان اللہ، کیسی عظیم دعا ہے. وَتَعْظِيمًا وَتَقْرِيبًا وَمَحَابَةً. اور اس کی جو ہیبت ہے، اس کا جو جلال ہے، اور زیادہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے. اور فرمایا فزد من شرفہ وکرمہ وممن حجہ واعتمرہ. اے اللہ اس کے شرف میں اور زیادہ بڑھا دے، اس کے شرف کو اور بڑھا دے، اور جو حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں وہ بھی اس کی عزت کریں، اور زیادہ ان کے دلوں میں عزت بڑھا دے، اور زیادہ تکریم جو ہے ان کے دلوں میں بڑھا دے. اور اس گھر کی برکت سے اے اللہ ان کی بھی تعظیم ہو اور ان کی بھی تکریم ہو، کیونکہ وہ حرمین شریفین آئے ہیں، یہ برکت لے کر جا رہے ہیں. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دے. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو حجاج کرام ہیں وہ کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے. تو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب تک گھر میں نہیں آتا اور جیسے آپ ان کی ملاقات کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. کوشش کیا کریں حجاج کرام کو ملنے کے لیے، عمرہ کرنے والوں کو ملنے کے لیے. میرے بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بات اس چینل کے ذریعے، میں بالکل چھوٹا تھا اور میرے والد صاحب ماشاءاللہ حج پر گئے تھے بحری جہاز کے ذریعے، اور یہ کوئی 60 اور 58 کی بات ہے. اور اس وقت جو ہے کراچی سے لوگوں کو لاتے تھے، کوئی ایسا رسول رسائل کا ذریعہ نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب ہمارے گھر پہ پہنچے تو 8 دن جو ہے وہاں چارپائیاں پڑی رہیں اور لوگ بیٹھے رہے، اور اتنا ملتے تھے اور اتنا روتے تھے گلے لگا کر کہ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے گھر کو جو ہے ہاتھ لگا کر آیا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے حجر اسود کو چوما ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنا سینہ ملتزم پہ لگایا ہے. آج یہ جوش و خروش ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ حجاج کرام آتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ملتے تک نہیں. میرے بھائی آپ اس حاجی کو نہ ملیں، آپ قدر کریں بیت اللہ کی، آپ قدر کریں مدینہ شریف
شریف کی، آپ قدر کریں مسجد قباء کی، یہ وہ قدم رنجا کر کے آیا ہے، یہ ان کی آنکھیں اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئی ہیں، یہ طواف کر کے آیا ہے۔ آپ دراصل اللہ کے گھر کی تکریم کر رہے ہیں۔ کوشش کریں حجاج کرام کو ملنے کی اور دعا کرانے کی، اپنے لیے دعا کرانا جو ہے یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھیے یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، یہ ضرور یاد کر لیں۔ فرمایا تشریفاً و تقریباً، یہ جو حج کرنے والے ہیں ان کو بھی اے اللہ یہ جو ہے عزت عطا فرما، اور فرمایا وَاتَمَرَہُ تشریفاً و تکریماً، اور آگے فرمایا وَتَعظیماً، اور ان کے اندر بھی عزت عطا فرما۔ تو یہ جو ہے یہ کتنی بڑی عظیم دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب میں کرے۔ اسی طرح جو ہے آپ جب آب زمزم پیتے ہیں، میں نے کل بھی بتائی تھی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب جیسے آپ نے سنا کہ مدینہ شریف جو ہے دنیا ترستی تھی وہاں رہنے کے لیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے جس کی بھی طاقت ہے، ہمت ہے، وہ مدینہ میں رہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر موت آ جاتی ہے تو کوشش کرے وہاں رہنا سہنا بنائے۔ فرمایا اگر موت آ جاتی ہے کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، فرمایا میں ان کے لیے سفارشی بنوں گا اور ان کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ فرمایا کہ اے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرمانا، اور وہ جو موت ہے وہ بھی تیرے رسول کے گھر میں، تیرے رسول کے شہر میں مجھے وہ عطا فرمانا۔ صحابہ کرام جب یہ دعا سنتے تھے تو حیران ہوتے تھے، کہتے تھے اسلام تو پھیل چکا ہے دنیا کے کونے کونے میں اور یہاں امن ہے، یہ کیسے شہادت کی موت مانگ رہے، شہادت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تمنا کیسے کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ وقت آیا، اللہ اکبر، وہ وقت آیا کہ آپ جو ہے وہاں شہید ہوئے اور نماز جو ہے وہ پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ شہادت، عظیم شہادت۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے مدینہ شریف کی جو محبت ہے اور اس کے ساتھ جو پیار ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، جب مدینہ شریف پہنچے تو لوگوں کا ازدحام شروع ہو گیا، ملنے والوں کا، اللہ اکبر۔ تو تھوڑا سا غبار اٹھا، مدینہ شریف کا غبار اٹھا تو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے ناک اور منہ کو ڈھانکنے لگ گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ترغیب اور ترہیب میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس غبار کے اندر بھی شفا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اس غبار کے اندر بھی شفا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے گزرے ہیں امام ماشاءاللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بمبئی سے گئے، بمبئی کی بندرگاہ سے مدینہ شریف گئے، جدہ گئے ہم، اور وہاں جو ہے ہم پہنچے اور ایک کیسا ہوا کہ درمیان میں طوفان آیا سمندر کے اندر، اور جو 8 دن کا سفر تھا وہ جو ہے وہ 3 دن میں ہمارا طے ہو گیا۔ ہم لوگ بہت تنگ ٹائم میں نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے میں آسانی پیدا کر دی۔ تو آئیے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا شوق اور کتنا بڑا ولولہ تھا ان لوگوں کے اندر جب رومال ان کی خدمت میں لایا جاتا تھا۔ جی ہم ایک کال لے لیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ کافی دیر سے منتظر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے علامہ صاحب، ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا انعام ہے۔ بس وہ دعا کے لیے کہنا تھا، بس تھوڑی سی پریشانیاں، اور ایک عزیز ہیں وہ بھی کل سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ذرا دعا کر دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، کوئی خاص پریشانی ہے یا کوئی تاکہ دعا بھی آپ کو بتا دی جائے؟ جی جی، بس تھوڑی سی پریشانی ہے، دعا کر دیں بس۔
دعا کر دینا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک دعا کر دیتے ہیں. بہت دعا کی تو بہت برکت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ، نوجوان نے ایک سوال کیا ہے، دعا کے لیے درخواست کی ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اور وہ بھائی مجلس میں نہیں ہوتا تو اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اس آدمی کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے یہ جو آدمی دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، پہلے اس کی ضرورت پوری کر، اور پھر اس کے بعد جس کے لیے مانگ رہا ہے پھر اس کی ضرورت پوری کر. ہمارا اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر بڑی کمزوری آ گئی ہے. میں ایک تلخ بات بتا رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے آگے. بعض دفعہ کوئی ساتھی یا کوئی بھائی ملتا ہے کسی کو اور کہتا ہے کہ فلاں جو ہے ہمارے عزیز جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، یا فلاں دوست جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو بعض دفعہ انسان جو ہے افسوس کا لفظ بھی نہیں بولتا. اتنا ہم جو ہے بخیل ہو گئے ہیں، معاف کرنا، اتنا ہم بخیل ہو گئے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں کہتے کہ افسوس ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے. ایسے دو الفاظ بولنے سے کیا کمی آ جاتی ہے ہمارے اندر. تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آپ کو پہنچتی ہے یا کوئی ساتھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہے تو کم از کم آپ دعا کر دیں لفظوں میں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں سنجیدہ بول رہی ہوں. جی میری بہن، میں بہت بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. انشاءاللہ بہن آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور سب ماشاءاللہ ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے. اور ایک تھوڑی سی ہدایت ہے میری طرف سے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے آپ 3 دفعہ پڑھ کر منرل واٹر میں دم کر کے وہ پانی بھی پی لیا کریں. یہ اس سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہی ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ بھی عمل جاری رکھیں اور جو آپ کی تکلیف ہے اپنے لوکل ڈاکٹر سے، جی پی سے، ان سے بھی رابطے میں رہیں. دوا بھی ہو اور دعا بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو شفا دیں گے. جی ہم آگے چلتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا ایک تو دعا آپ کو بتائی، اور دوسری جو دعا ہے جیسا کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ وہ جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت والی موت عطا فرما. سچی بات ہے. اور اتنا مدینہ شریف سے جو چیز میں نے جیسے بتایا آپ کو، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس کوئی رومال لاتے تھے، کوئی ہدیہ پیش کرتے تھے تو وہ اس کو چومتے تھے. تو لوگ کہتے تھے حضرت یہ تو مدینہ شریف کا بنا ہوا نہیں ہے، آپ ان کو چوم رہے ہیں. کہا نہیں، آیا مدینہ شریف سے ہے، اس لیے میں جو ہے اس کو اس لیے چوم رہا ہوں، اس لیے اس کی تعظیم کر رہا ہوں. سچی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری طرح جو ہے اللہ کے گھر سے محبت عطا فرمائے. جی السلام علیکم. ہم کال لے لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن، میں چاہتی ہوں، وہ دراصل بیمار ہیں، انہیں پارکنسن ڈیزیز ہے، تو کافی ان کے لیے تکلیف ہوتی ہے. تو پلیز ان کے لیے دعا کریں. جتنے بھی ہمارے بیمار ماں باپ ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اور اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے، اس ملک میں جو رہتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کے لیے پلیز دلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے پہ ہمیشہ رکھے، نیک اور فرمانبردار، اور اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشلی نیک اور فرمانبردار ان کے لیے بھی ثابت ہوں پلیز. جی میری بہن ایک دعا بھی لے لیں مجھ سے بچوں کی فرما برداری کے لیے خاص طور پر. انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا
कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ये 19वें पारे के चौथे रकू में ये आया मुबारका है, बड़ी मारूफ और मशहूर है, और ये ख़ास तौर पर अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए है। और ये दुआ भी आप ज़रूर पढ़ा करें, दुआ भी करें बच्चों के लिए, और ये दुआ भी ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला बच्चों को नेक बनाए। जी एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। जी मैं ना दुआ कराना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। जी जी जी। आप दुआ करें कि मेरे बच्चे नेक हो जाएं, अल्लाह ताला उनको सच्ची तौबा नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। बड़े तड़प के साथ मेरी बहन आप कह बुराइयों रही हैं। से अल्लाह ताला उनको सब बुराइयों से बचाए और मुझे उनकी खुशियाँ नसीब करे अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी बहन, इंशाअल्लाह ज़रूर हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये जो तड़प है, आपके अंदर ये जो सोच है बच्चों की फरमाबरदारी का और अल्लाह के रास्ते पे चलने का, इंशाअल्लाह ज़रूर जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे आपकी दुआ। हाँ, और इंशाअल्लाह याद रख लें, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में जो है वो कबूल होती है। मैं एक आपको वाक़या मेंशन करना चाहता हूँ और आप इंशाअल्लाह जी एक दो और कॉलर हैं, फिर मैं इंशाल्लाह वाक़या बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या ठीक हो? खैरियत से? ठीक है। और बड़ी देर बाद आए मेरे भाई, आप कहाँ चले गए थे? वो दो डबल फेरिया, दो गलत को डबल लिखता है, क्या मैं खत दोबारा कर डाल रहा। अच्छा अच्छा, चलो फरमाएं, आप खैरियत है ना? वो मैं बीमार बंदा है, 7 साल है कि बीमार कराई दे रहा है, बीमार है, दुआ करे अल्लाह ताला कर्म का फर्ज करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई को शफा देंगे। परेशानियां और दूर जाना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ला बासा बिही तुहूरुन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई को और मेरी बहन को अल्लाह ताला शफा दें। और आप कुरान पाक पढ़ते रहें, सूरत फातिहा पढ़ते रहें, और थोड़ी बहुत जो है आप वाक भी करें, बाहर की हवा भी लें, घर में ना बैठे रहें, थोड़ी सी हिम्मत भी करें। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप मुतवाज़िन खुराक भी लें, और जो हमारा प्रोग्राम है सेहत है ज़िंदगी, उसको भी आप देखें और डॉक्टर साहब से रब्ता करें आप। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफा दे। जी एक और कॉल है, हम ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सवाल तो कोई नहीं, आप बहुत अच्छा हज के हवाले से जो पॉइंट है बता रहे हैं और बहुत जोश व खरोश से बताते हैं। जी करता है कि वहाँ अल्लाह ताला हम सब को ले जाए और वो उस जगह की बरकतें हम सबको मिलें। आमीन आमीन आमीन। दुआ करें कि अल्लाह ताला जितनी जुमला परेशानियाँ और स्पेशली हज हर मोमन को नसीब में हो जाए। बहन आपने हज किया है? नहीं, मैंने उम्रा किया, हज नहीं अभी। हाँ इंशाअल्लाह इरादा करें आप आइंदा साल, अब तो वक्त बहुत मुख्तसर है, कोशिश करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको हज कराएंगे। आप थोड़ा सा इरादा तो कर लें पक्का। जो बदल करवाएं वो हज पहले अपना किया हो, क्योंकि कुछ चीज़ों का हमें पता नहीं होता। तो आप जिन चीज़ों से रोशनास करा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए। जी मेरी बहन, अगर मेरे अंदर तड़प नहीं है, सोच नहीं है अगर मेरे अंदर, जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो आप लोगों में कैसे तड़प आएगी? जब तक मेरे अंदर तड़प नहीं होगी जो मैं ख़ुद बयान कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मेरी बहन शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई का। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी जी एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शहाबुद्दीन है। जी जी। और मैं मौलाना साहब से बात करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र जो है 96 की हो गई है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं नमाज के लिए ईद की मस्जिद में नहीं जा सकता। जी जी। तो उस ईद की नमाज मैं घर में कैसे पढ़ सकता हूँ? जी जी आप देखिए, मेरी बात सुने, अगर आपकी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जी जी आपकी अगर हिम्मत नहीं है तो आप जो है आप कोशिश करें, देखें अगर फैमिली है कोई, आपको व्हील चेयर पर ले जाएं। देखें ये रोज़ाना तो नहीं होती ईद की नमाज, और जो है आप कोशिश करें कि आप वहाँ मैदान में वहाँ पहुँच जाएं, कोशिश करें। अगर फिर भी ताकत नहीं है तो फिर आप जो है घर पे एहतमाम कर लें अपना नवाफिल का। जी 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 जी।
اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا. میری بہن نے بہت رو کر بتایا کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عجیب واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بہن بھائیوں سے جو ہے ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو آنکھوں کی تکلیف ہے ان کو، اللہ اکبر. اور ان کی جو ماں ہے انہوں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے اس بچے کو حافظ الحدیث بنانا ہے، اللہ اکبر، میں نے اسے عالم بنانا ہے اور میں نے اسے قرآن پاک کا حافظ بنانا ہے. تو اب وہ تشویش میں ہے کہ نظر کام نہیں کر رہی، اللہ اکبر، نظر کام نہیں کر رہی تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا اور جو ہے وہ کیا ہوگا. اب بہت پریشان ہے. تو کیا ہوا، انہوں نے اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے اپنی استقامت جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی، استقلال نہیں آئے گا اور اللہ پر پورا بھروسہ نہیں آئے گا، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. انہوں نے اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑا، متواتر دعائیں کرتی رہیں، اے اللہ میری نیت نیک ہے کہ میں بچے کو حافظ الحدیث بنانا چاہتی ہوں. تو میرے بہن بھائیوں، عجیب بات ہے، ایک دفعہ وہ رات کو جو ہے وہ روتے روتے سو گئی اور خواب میں دیکھتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کی نیک بندی، جاؤ دیکھو اپنے بیٹے کے آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ اور تمہارے بیٹے کو اللہ نے نظر دے دی ہے، اللہ نے ان کو بصارت دے دی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اصل اخلاص، یہ ہے استقلال. ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں جاتی. آپ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں. اور ویسے بھی کوئی بھی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں جو ہے وہ رد نہیں جاتی. تو بتا رہا تھا میں کہ یہ جو ہے یہاں اب بہت ساری میں نے باتیں بتانی ہیں آپ کو، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جی بالکل تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ توجہ سے سن لیجئے. عشرہ ذی الحج جو ہے یہ بہت بہت قیمتی ہے. ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. اور حتیٰ کہ یہ جہاد سے بھی بعض دفعہ عمل جو ہے عشرہ ذی الحج میں کیا جانے والا عمل جو ہے وہ بعض دفعہ جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے. ہاں وہ آدمی زیادہ اجر والا ہے جو سامان بھی لے کر گیا جہاد کے لیے اور پھر جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا اور سامان بھی اس کا واپس نہ آیا. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی دن جا رہے ہیں. کثرت سے نوافل پڑھیں، روزے رکھیں اور اس کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے درگزر کریں، لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں اور خدمت خلق کریں لوگوں کی. یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی ہے، عبادت یہ بھی خدمت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے کسوں کو دیتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں، احساس محرومیت والے لوگوں پر آپ خرچ کرتے ہیں اپنے ملکوں میں جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس میں جو عمل ہے وہ ایک ذہن میں رکھ لیں بات کہ 9 تاریخ کو ہم نے روزہ رکھنا ہے عرفے کا، جو 2 سال کے برابر اس کی نیکیاں ہیں. اور 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد 13 تاریخ کی عصر تک. تو اسی طرح آپ جو ہے یہ جو ایام تشریق ہیں 10 کے بعد 11، 12، 13،
اس میں آپ جو ماشاءاللہ کھائیں پئیں بھی صحیح اور عبادت بھی کریں. یہ کھانے پینے کی بھی دن ہے اور آپ عبادت بھی کریں, خدمت بھی کریں. تو ماشاءاللہ ہم پھر آخر میں دعا بھی کرتے ہیں. جن بہن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا رب ذوالجلال, جتنے بھی بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی تمام تمنائیں پوری فرما, ان کی تمام آرزویں پوری فرما. جو حج پہ نہیں جا سکے, اے اللہ آئندہ سال ان کے لیے جو ہے یہ سعادت نصیب فرما, اور بچوں کو نیک بنا, صالح بنا. اور جو میرے بہن بھائیوں کے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کو صاحب اولاد بنا. یا مالک الملک, یا رب العرش العظیم, آسمان اور زمین کے مالک, یا اللہ جن کو جو شادی شدہ نہیں ہیں ان گھرانوں میں جو ہے یہ خانہ آبادی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.